بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، تین چیزوں میں کبھی شرم محسوس نہ کرو: ایک غریب دوست میں، دوسرا سادہ زندگی میں، اور تیسرا پرانے کپڑے میں۔ بہت سارے لوگ پرانے کپڑے پہن کر دعوت و ولیمہ میں جانے میں شرم محسوس کرتے ہیں۔ آج کے دور میں کسی کو زیادہ سیدھا بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جنگلوں میں سیدھے پیڑوں کو اکثر کاٹا جاتا ہے اور ٹیڑھے پیڑ اپنی جگہ پر کھڑے رہتے ہیں۔ ناظرین، کھانا کھانے کے فوراً بعد سونا عقل کو کمزور کرتا ہے اور پاگل پن پیدا کرتا ہے۔ واش روم کے اندر موبائل کا استعمال بالکل نہ کریں۔ آج کے نوجوان لڑکے خاص طور سے واش روم میں موبائل کا استعمال کرتے ہیں، اس سے پرہیز کریں۔ اس سے آپ کو بھولنے کی بیماری لگ جائے گی۔ بدن پر چوٹ کا آ جانا گناہوں کے کم ہو جانے کی نشانی ہے۔ پرانی چیزوں کا غائب ہو جانا نئی نعمتوں کے آنے کی خوشخبری ہے۔ جو شخص ہر ہچکی پر کلمہ پڑھے گا، اللہ اسے موت کے وقت کلمہ نصیب کرے گا۔ نیکی کے بعد آزمائش کا آنا اللہ کے خاص نظر کرم کی علامت ہے۔ اپنے راز کسی پر ظاہر نہ ہونا اللہ کی حفاظت کی علامت ہے۔ انسان کا بلا وجہ ہونا دل کے پاک ہونے کی نشانی ہے۔ بے خوابی اگر زیادہ ہو جائے تو سمجھ لو کہ کسی اہم دعا کے قبول ہونے کا وقت قریب ہے۔ دنیا سے اچانک بے وجہ دل بھر جانا اچھی موت کے قریب آنے کی نشانی ہے۔ گناہوں کے بعد دل کا بے چین ہونا سچی توبہ کی طلب ہونے کی نشانی ہے۔ کسی اچھی چیز کو دیکھو تو ماشاء اللہ کہا کرو۔ آج کے دور میں خاص طور سے ہمارے معاشرے میں اس چیز کو ختم کیا جا رہا ہے۔ تو دوستو، کوئی بھی نئی چیز دیکھو تو آپ ماشاء اللہ کہا کرو۔ وہ چیز بری نظر سے محفوظ رہے گی۔ کوئی نئی چیز دیکھی آپ نے تو ماشاء اللہ کہو گے تو بری نظر سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ دوستو، دل کا اذان کی آواز سن کر دل کا کانپ جانا ایمان کے تازہ ہونے کی علامت ہے۔ بے وجہ صدقہ دینے کا دل کرنا آنے والی مصیبت کے ٹلنے کی علامت ہے۔ اسی طریقے سے خواب میں بارش کا دیکھنا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے برسنے کی علامت ہے۔ اچانک دل کا دھڑکنا کسی آزمائش کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ رات کو اچانک آنکھ کا کھل جانا تہجد کی نماز کی دعوت ہوتی ہے۔ بار بار کسی کا چہرہ یاد آنا اس کے حق میں دعا کی ضرورت ہوتی ہے۔ بدن میں بنا سبب کے درد ہونا گناہوں کی معافی کی نشانی ہے۔ تنہائی میں دل کا گھبرانا اللہ تعالیٰ کی یاد سے دوری کی علامت ہے۔ جب کسی پر بلا وجہ غصہ آئے تو یاد رکھو اس وقت ہی نفس کی اصل آزمائش ہوتی ہے۔ بار بار قرآن پاک کی تلاوت کا دل چاہنا اللہ تعالیٰ کی محبت کی طرف اشارہ ہے۔ کسی پریشانی میں صبر کا آ جانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوتا ہے۔ خواب میں سفید لباس دیکھنا
पाकीज़गी की अलामत होती है। सजदे में आँखों का बहना दुआओं के कबूल होने की खुशखबरी है। लंबे बुखार का हो जाना अल्लाह तबारक व तआला के राज़ी होने की निशानी है। हर चीज़ में बेबरकती होना ज़कात न देने की निशानी है। किसी का अचानक मेहरबान हो जाना अल्लाह ताला की मदद का ज़रिया होता है। रिज़्क़ का कम हो जाना अल्लाह ताला की तरफ से वापसी की दावत होती है। दोस्तों, पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करके चलें। बार बार दरूद पाक पढ़ने का दिल करना रहमत के नुज़ूल की अलामत होती है। दस्तरखान से गिरे हुए टुकड़े उठाकर खाने वाला कभी जुनून और पागलपन की बीमारी में नहीं पड़ेगा। दस्तरखान से खाना गिरे हुए उठाकर खाने वाला कभी पागलपन की बीमारी में मुब्तला नहीं होगा। आज के दौर में देखा जाता है फैशन बन गया है और शर्म महसूस करते ही दस्तरखान पे गिरे हुए खाने को उठाकर। नाज़रीन, घर का बार बार ख़राब हो जाना रूहानी सफाई की ज़रूरत होती है। वालिदैन का ख्वाब में आना उनकी रज़ा या उनके हक़ में दुआ मांगने की निशानी है। नींद में अजीबो गरीब ख्वाब का आना किसी रूहानी पैगाम की अलामत होती है। नींद का अचानक उजट जाना किसी फरिश्ते के सलाम की अलामत हो सकती है। घर में बच्चों की मुस्कुराहट हर घर में रहमत के नाजिल होने की अलामत है। कायनात में अचानक खामोशी का छा जाना अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्तों की गुज़रने की अलामत मानी जाती है। इसी तरीके से तकलीफ़ सहकर भी सब्र आना बुलंद किरदार के दर्जे की अलामत है। दोस्तों, इसी तरीके से उन कांटों के लिए हमेशा शुक्र गुजार रहे जो दूसरे आप पर फेंकते हैं, क्योंकि ये इस बात की निशानी है कि आप पर जल्द ही फूलों की बारिश की जाएगी। ज़िंदगी में बार बार सब्र का आना रूहानी तरक्की की अलामत है। गीबत सुनकर बेचैनी होना ईमान के मजबूत होने की निशानी है। आज के दौर में एक दूसरे की गीबत खुले आम चल रही है, लेकिन ज़र्रा बराबर उसको एहसास तक नहीं होता कि मैं गुनाह का काम कर रहा। गीबत करना उसे मालूम ही नहीं है और ना ही वो गुनाह समझता है। धड़ल्ले से खुले आम एक दूसरे की पीठ पीछे हम बुराई बयान करते। इन चीज़ों से अल्लाह हमें हिफाजत फरमाए। ख्वाब में रोशनी देखना दीन की हिदायत मिलने की निशानी है। किसी नेक इंसान का ख्वाब में आना जिंदगी में बरकत होने की अलामत है। बार बार मौत का ख्याल आना गुनाहों से तौबा की दावत होती है। नेकी का ख्याल दिल में आना अल्लाह ताला की तौफीक की अलामत है। सच्ची दुआ के बाद सुकून का मिलना आना दुआओं के कबूल होने की निशानी है। किसी बेगुनाह की मदद करना गुनाहों की मुआफ़ी की वजह बनती है। दिल का तंग हो जाना अल्लाह से दूर होने की अलामत है। बार बार एक ही आयत का याद आना ये अल्लाह ताला का एक ख़ास पैगाम होता है। दुआ करते वक्त आँख भर जाना
دعا کی سچائی کی علامت ہے۔ دعا کرتے وقت آنکھوں میں آنسو کا آ جانا دعا کی سچائی کی علامت ہے۔ چھوٹی خوشیوں کا ملنا شکر ادا کرنے کی علامت ہے۔ خواب میں قرآن کریم، قرآن پاک دیکھنا ایمان کے مضبوط ہونے کی علامت ہے۔ مسلسل ناکامیوں کا سامنا کرنا بڑی کامیابی کے قریب ہونے کی علامت ہے۔ بہت سارے لوگ شکوہ شکایت کرتے ہیں کہ مسلسل ہمارے گھروں کے اندر پریشانی ہے، الجھنیں آتی ہے، مصیبتیں آتی ہیں، تو دوستو صبر کرو۔ صبر کا دل میں آ جانا اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی علامت ہوتی ہے۔ خواب میں ماں باپ کو خوش دیکھنا دنیا اور آخرت کی بھلائی کی خوشخبری ہے۔ رکاوٹوں کے باوجود کام کا مکمل ہونا اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہونے کی نشانی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا فرماتے ہیں، نرگس کا پھول سونگھنے سے کوڑھ یعنی پاگل پن اور جزائم جیسی بیماریوں سے آپ محفوظ رہ سکتے ہیں، محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ دعاؤں کے بعد دل کا ہلکا ہو جانا گناہوں کے معاف ہونے کی نشانی ہے۔ کسی برائی سے دل کا ہٹ جانا ایمان کی ہدایت کی طرف اشارہ ہے۔ کسی کی ایک ہی بات پر دل کا جم جانا اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص پیغام ہو سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے وقت پر نماز ادا کرنے کی توفیق کا ملنا اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی نشانی ہے۔ بہت سارے احباب نماز پڑھتے ہیں لیکن ٹائم پر نہیں آتے، آگے پیچھے کھیلتے ہیں، آگے پیچھے کرتے ہیں۔ تو دوستو ٹائم پر امام کے ساتھ نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی نشانی ہے۔ گناہ کرنے کے بعد شرمندہ ہونا دل میں سچائی ایمان ہونے کی نشانی ہے۔ بغیر ضرورت کے دعا مانگنے کا دل کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص عنایت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے دوستو زندگی میں والدین کا راضی رہنا دنیا اور آخرت کی کامیابی کی کنجی ہے۔ آج کے دور میں خاص طور سے ہمارے نوجوان طبقے اپنے ماں باپ کو ناراض کرتے ہیں۔ دوستو حدیث کے اندر آتا ہے، جس نے اپنے ماں باپ کو ناراض کیا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کیا۔ ماں باپ کی خدمت کرے، والدین کو راضی رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہم سے راضی رہیں گے۔ ماں باپ کو کامیابی ہماری کامیابی ہے۔ اسی طریقے سے تنگ دستی کا آ جانا بہت جلد دولت مند بننے کی علامت ہے۔ رات کے وقت آندھی کا آنا مصیبت آنے کی علامت ہے۔ کانوں کے اندر خارش یعنی کھجلی ہو جانا یادداشت کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ کسی ظالم کے خلاف زبان کا نہ کھلنا دل کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ بار بار راستہ بھول جانا دل پر گناہوں کی سیاہی چھا جانے کی نشانی ہے۔ خواب میں کعبہ شریف دیکھنا عظیم خوشخبری ملنے کی علامت ہے۔ بار بار وضو ٹوٹنے کا خیال آنا نفس کے کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ انسان کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ رب سے پہلے انسان کے سامنے روتا ہے۔ اللہ پاک ہماری تمام جائز تمناؤں کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔